بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشیخ احمد رضا ہم فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی، آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے، مدینہ شریف حاضری دی اور مکہ شریف پر جب پہنچے، آپ بیمار تھے، بخار تھا آپ کو۔ جب آب و ہوا بدلتی ہے تو طبیعت بھی بدلتی ہے۔ جب آپ پہنچے تو وہ آپ کو بخار تھا وہاں پہ، اور اس وقت کافی ایسے تو جو شرک و بدعت کے فتوے لگانے والے وہاں پر کافی موجود تھے۔ جب ان کو پتہ لگا نا امام احمد رضا فاضل بریلوی یہاں پر آئے تو انہیں موقع مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ اب بہت بڑا موقع ہے، اور ان پر objection لگانے کے لیے انہوں نے مکہ کے جو سربراہ ہے اس کو، گورنر مکہ کو اس نے خط لکھا اور تحریر کی علم غیب کے اوپر، اور فلاں فلاں کہا کہ یہ بھی اس طرح، یہ بھی اس طرح، یہ اس طرح ہے، یہ ان کا عقیدہ یہ ہے، یہ اس طرح کہتے ہیں۔ گورنر مکہ نے آپ کی طرف پیغام بھیجا اور کہا کہ آپ سنا ہے آپ کا عقیدہ اس طرح ہے، اور آپ خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں اور بخار کی حالت میں۔ آپ نے فرمایا جاؤ مجھے نہ قلم لا کر دو اور کاغذ لا کر دو۔ قلم اور کاغذ لیا، بغیر کسی کتاب کے سہارے لیے ہوئے، وہاں پہ بیٹھے بیٹھے علم غیب پر ایک کتاب لکھ دی۔ کتاب لکھ دی، دولت المکیہ، پوری کتاب لکھ دی۔ 8 گھنٹے کے اندر 100 صفحات کے اوپر مشتمل کتاب فصیح عربی زبان کے اندر لکھی۔ 1 گھنٹے کے اندر عربی زبان کے اندر لکھی، بغیر کسی کتاب کے سہارے لیے ہوئے 8 گھنٹے کے اندر 100 صفحات پر مشتمل کتاب تھی۔ لکھ کر گورنر مکہ کو بھیج دی کہ یہ لے۔ جب اس نے پڑھی اور پڑھ کر دیکھ کر حیران ہو گیا، کہتا ہے کہ اتنی اچھی اور اتنی عمدہ دلیل۔ اس نے انگلیاں منہ میں ڈال لی، اس نے کہا اتنا بڑا عالم دین، اور جو 8 گھنٹے کے اندر اس نے اس کا جواب لکھ کر دے دیا سارا کچھ۔ بلکہ یہاں تک پھر انہوں نے آپ کو بڑی عزت سے نوازا، بڑے انعامات سے نوازا، بلکہ بڑے اعزاز و کرام سے انہیں نوازا، پھر کہ جو آئے تھے امام احمد رضا خان بریلوی پر objection لگانے کے لیے، اللہ نے پھر انہیں کیسی عزت عطا فرمائی۔ اللہ نے انہیں ایک مہارت ایسی عطا فرمائی تھی کہ آپ، ایک آتا ہے 9 سال، ایک آتا ہے 13 سال، ایک روایت میں آتا ہے 14 سال کی عمر کے اندر آپ نے پہلا فتویٰ لکھ دیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر ماشاءاللہ 1 مہینے کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ 1 مہینے کے اندر اللہ نے آپ کو بڑا حفظہ عطا فرمایا، تو وہ سارے کے سارے ڈنگ رہ گئے، اور مفتی مکے کے مدینے کے سب پریشان ہو گئے تھے کہ اتنی اچھی تفسیر ہم میں سے کوئی لکھ ہی نہیں سکتا۔